السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق چچا ابو طالب کا انتقال، رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ گھاٹی سے نجات پانے کے کچھ ہی عرصے بعد نبوت کے 10ویں سال آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کا غم فراموش نہ ہوا تھا کہ وفادار جانثار بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ دو واقعے ایسے پیش آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ حضور پر مصیبتوں کے تابتوڑ حملے۔ اب قریش کو کھلم کھلا ستانے کا موقع ملا۔ دل کھول کر ستانا شروع کیا۔ پہلے تو ابو طالب کے لحاظ نیز حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی خاطر سے کچھ دبے ہوئے تھے۔ اب میدان صاف تھا۔ میدان خالی پا کر خوب ہی ہاتھ پاؤں مارے، خوب ہی ادھم مچایا، کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، بہت ہی گستاخیاں کی اور بہت ہی بے ادبی سے پیش آئے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں کسی کافر نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی طرح گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادی صاحبہ پانی ڈالتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ آپ نے فرمایا، جان پری رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ پر رحم فرمائے گا۔ ایک مرتبہ آپ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی کافر نے اونٹ کی اوچھڑی لا کر گردن مبارک پر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر ہوئی تو انہوں نے آ کر گندگی کو دور کیا۔ ایک بار ایک شریر کافر نے آپ کی گردن مبارک میں چادر کا پھندا دے کر چاہا کہ گلا گھونٹ دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر چھڑایا اور کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف اتنی سی بات پر تم ان کی جان لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ طائف کی روانگی۔ مکہ معظمہ سے 30-40 میل کی فاصلے پر ایک شہر ہے جو بہت ہی سرسبز و شاداب ہے۔ یوں سمجھو کہ عرب کا کشمیر ہے، اس کو طائف کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی یہ حالت دیکھ کر ارادہ فرمایا کہ طائف جا کر وہاں کے سرداروں اور رئیسوں کو دین حق کی دعوت دیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا، مگر ہزار افسوس کہ کسی نے اس کو قبول نہ کیا۔ قبول کرنا تو درکنارے، الٹے آپ کے سر ہو گئے۔ آپ کے پائے مبارک پر پتھر برسائے، جس سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ پھر اس سے بس نہیں کیا، بلکہ جہاں آپ درد کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تھے تو وہ شیر فوراً ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیتے تھے اور پتھر پہ پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ آخر کار آپ نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فلاح دل سے مرغوب تھی، اس لیے ایسے دکھ درد میں بھی آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ اے اللہ، یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ آپ کو اپنی امت سے جو محبت تھی وہ شاید کسی ماں باپ کو اپنے اکلوتے بیٹے سے نہ ہوگی۔ یہ محبت اور شفقت ہی تو ہے کہ کفار مکہ نے ظلم و ستم اور اعراض نشانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالا، اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ پھر طائف والوں کی شرارت، مگر بحر محبت کے آب برابر ان کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے اور ان کی ہدایت کی دعا فرماتے رہے۔ طائف کی ناکامی پر مکہ والوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب ان کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر طے کر لیا کہ جتنی بھی تکلیف دی جا سکتی وہ دیں تاکہ یہ ہر طرف سے کمزور ہو کر ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ تمام قبیلوں نے مل کر پہلے سے بھی زیادہ زور آزمائی، لیکن آپ کے قدم کو ذرا بھی لغزش نہ ہوئی اور آپ اسی طرح اپنا کام کیے گئے۔ معراج حبیب
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ بے شک وہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔ آپ کی عمر شریف 51 برس کچھ مہینے کی تھی کہ نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27 تاریخ رات کے وقت آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار سواری پر جس کا نام براق تھا، آپ کو سوار کر کے اول بیت المقدس لے گئے، جہاں پر آپ نے تمام نبیوں سے ملاقات فرمائی۔ پھر وہاں سے تمام آسمانوں کو طے کرتے ہوئے اور دوزخ و جنت کے عذابات دیکھتے اللہ رب العالمین کے دربار عالی میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا اور اسی شب میں آپ کی امت پر نماز فرض ہوئی۔ پھر اس سواری پر سوار ہو کر واپس تشریف لائے اور یہ سب پلک جھپکتے ہو گیا۔ جب آپ نے صبح کو معراج کا حال سنایا تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ آسمان پر گئے تھے۔ انہوں نے دوزخ اور جنت کو دیکھا، بیت المقدس کی سیر کی، وہ خوب کیے، ایک لمحے میں سب کچھ کر آئے۔ لیکن بعض سمجھدار آدمیوں نے واقعہ کی تصدیق کے لیے بیت المقدس اور اس کے راستے کے متعلق مختلف سوالات کیے، جس کا خوب جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک دے دیا۔ تب وہ لاجواب ہوئے، لیکن اس پر بھی جن کے دل میں کچی تھی انہوں نے جادوگری بتائی اور بعض خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے تمام واقعات سن کر آمنہ صادقانہ کہا اور ہر بات کے صحیح ہونے کا دل سے اقرار کیا۔ اس پر آپ نے ان کو صادق کا لقب عطا فرمایا۔ تبلیغ دورہ۔ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ قبیلہ میں جا کر تبلیغ کریں، اور تبلیغ کے لیے مکہ معظمہ میں حج کے زمانے سے بہتر کوئی موقع نہ تھا۔ حج کے زمانے میں عرب کے گوشہ سے آدمی آ کر جمع ہوتے تھے اور کئی روز ٹھہرتے تھے۔ پھر مکہ معظمہ کے آس پاس میلے لگتے تھے، وہاں بھی آدمیوں کا جمگھٹ ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ ہر قبیلے کے پاس جاتے تھے، ان میں فائز فرماتے تھے، قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں اسلام کی آواز پہنچ گئی۔ قبیلہ اوس و خزرج۔ مدینہ طیبہ میں اوس و خزرج کے خاندان میں بہت مشہور تھے۔ یہ دونوں ایک قبیلے کے نہ تھے۔ اوس قبیلہ الگ تھا اور خزرج کا الگ۔ یہ قبیلے مدینہ طیبہ میں کاشتکاری کیا کرتے تھے اور زمانے سے یہاں رہتے تھے، اور اب یہاں کے باشندے ہو گئے تھے۔ ان کے آس پاس یہودی آباد تھے۔ یہودیوں کو تورات اور انجیل سے ایک پیغمبر کے آنے کی خبر معلوم ہو چکی تھی۔ اکثر ان کی محفلوں میں اس کا چرچا رہتا تھا اور یہی گفتگو رہتی تھی کہ وہ نبی کب پیدا ہوں گے اور کہاں پیدا ہوں گے
اوس اور خزرج کے لوگ برحاس و تذکرہ سن چکے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں اوس و خزرج کے کچھ لوگ مکہ معظمہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع پا کر منا کے قریب ایک گھاٹی عقبہ میں ان سے ملے اور ان کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا اور دین حق کی دعوت دی۔ یہ اکثر سنتے ہی رہتے تھے کہ ایک نبی عنقریب ظاہر ہونے والا ہے۔ بس اس کلام کو سنتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہے جس کی خبر ہم مدتوں سے سن رہے ہیں۔ تو وہ اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو یہود اسلام میں ہم سے بازی لے جائیں، فوراً ایمان لے آئے، اور یہ کل 6 آدمی تھے۔ عقبہ میں پہلی بیعت۔ دوسرے سال حج کے موقع پر عقبہ ہی میں مدینہ طیبہ سے 12 آدمی آ کر مشرف باسلام ہوئے۔ یہ ان کی پہلی بیعت تھی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیجیے جو ہم کو اسلام کے اصول بتائے اور اس کے ارکان سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلام پھیلانے کی بڑی کوشش کی، گھروں گھروں میں جا کر تبلیغ کی، بڑے بڑے مؤثر وعظ کہے اور بہت نرمی اور محبت سے لوگوں کو سمجھایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ سے مدینہ طیبہ کے بہت سے گھرانے اسلام کے نور سے منور ہو گئے اور اسلام گھر گھر پھیل گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے آپ سے نیکسٹ پارٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔